ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیو بہنوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندو، ایک زمانہ ایسا تھا تمہارا کوئی وجود نہ تھا، زیرو۔ آج طارق جمیل ایک وجود ہے، اتنے ماشاءاللہ خواتین مرد ایک وجود ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو کہہ رہا ہے وہ دن یاد کرو جب تم کچھ نہیں تھے، زیرو۔ اور میں آپ تو بڑے حقیر سے لوگ ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شریکا۔ میرے رب، سب تعریفیں تیری جس نے مجھے بنایا جبکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو باقی کی کیا حیثیت؟ پھر اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ جیسے تم پر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، ایسے کائنات پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آئرلینڈ والوں، تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جن راستوں سے گزر کر آئے ہو، میں بھی پہلی دفعہ یہ سرزمین پر آیا ہوں، چاروں طرف گھاس ہی گھاس ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کائنات کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ، پہاڑ کا ایک ایک پتھر، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، سب تیرے رب کو یاد کر۔ تم یاد نہیں کرو گے تو اسے کیا فرق پڑے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، قدرت، طاقت، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، ہر حکومت کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں ختم ہوتی ہے۔ ہر بادشاہ کہیں سے شروع کرتا ہے اور کہیں جا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔
کہاں سے شروع کروں، کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع ہوتی کیسے بتاؤں، کہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں، کہاں جا کے ختم ہوگی کون بتائے، کہ اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ جو میں نے پہلے بات بتائی اسی کو اب آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ اول پہلا، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر آخری، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ الباطن خفیہ، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم۔ اس کو کمرہ بند کرو، کنڈی لگاؤ، پردے گراؤ، سمجھتے ہو میں اکیلا ہوں، نہیں، تیرے رب کی قسم تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ لا تخفى منكم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ تو صحیح۔ جاؤ کوئی ایسی دھرتی تلاش کرو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ ہو یا اللہ کی آنکھ نہ ہو، جاؤ کوئی ایسا جہان تلاش کرو جہاں اس کی نظروں سے چھپ جاؤ، پھر جو مرضی کرو، لیکن وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق سے مغربی تو کنارے ہیں، شمال سے جنوبی تو کنارے ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، سامنے اللہ، پیچھے اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، اوپر اللہ۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، یہ تمہاری سر سبز خوبصورت درخت، گھاس، سبزہ، دریا، چشمے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ شام کو پرندوں کا گھونسلوں کو لوٹنا بتاتا ہے کہ کوئی ان کا راہبر ہے جو انہیں لے کے چل رہا ہے، لاکھوں درختوں میں سے اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے، کوئی گائیڈ نہیں۔ تم تو ٹیلی فون اب تک ٹورے ہوئے دو جے پٹھا دس دوی ساری پٹھے ٹور پہنچ، اب تم تو اتنے محتاج ہو۔ میں قربان جاؤں جو لاکھوں کروڑوں پرندوں کو صبح نکالتا ہے اور وہ کھیتوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، سرے شام گھر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایک جیسے درخت ہیں، ان کو تو کسی نیویگیشن کی ضرورت کوئی نہیں، وہ تو نہیں پوچھتے کہ M3 کدھر ہے، M1 کدھر ہے۔ یہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو یہ پرندوں کو دیکھو کہ کیسے پر پھیلاتے ہیں، کیسے پر سکڑتے ہیں، کیسے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کیسے ان کے لیے غذاؤں کے نظام چلتے ہیں، پھر شام کو کیسے بے خطا اپنے گھونسلے پر پہنچتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تم مانو نہ مانو وہ ہے۔ اور جو پرندوں کو کھلاتا ہے، جن کا کوئی کاروبار نہیں، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا۔ کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جو کہ شراب کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ان پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، مچھلیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چیونٹیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، ویل کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، اژدہا کو دیکھو جس سے اللہ کھلاتا ہے، پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، گائے بھینس بکری کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چپے چپے میں بکھری ہوئی مخلوق کو دیکھو جس سے اللہ کھلاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہاری روٹی بھی میرے ذمہ ہے، کیوں حرام پہ جاتے ہو؟ میں غافل نہیں ہوں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، میں سو جاتا تو پھر تم گیلا کرتے، یادہ تو ستا پہ ہوں، میں شراب دی دکان کھول لی۔ میں تو تیرا رب تو اونگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں۔ یعلم السر و اخفا، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، اور تم یوں بولو۔ میں بولوں، میرے کانوں نہیں سنا، کیونکہ میں دل کی دھڑکنوں میں بولا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ،
इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। वो रब ही क्या है जो सबकी न सुने। 100 करोड़ इंसान, खरब मखलूकात एक वक्त में पुकार रहे हैं। दुनिया में 6000 जुबानें बोली जा रही, सबकी सुनता है, बेखता सुनता है। नींद से पाक, ऊंघ से पाक, थकन से पाक, थकावट से पाक। ऐनमा तुवल्लू फतम्मा वजहुल्लाह। जिधर जाओगे अल्लाह के जलवे देखोगे, जिधर जाओगे अल्लाह की कुदरत देखोगे, जिधर जाओगे अल्लाह को सामने पाओगे। कायनात का जर्रा जर्रा बतलाता है कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक़, इस कायनात का कोई बनाने वाला है। वो खुद अपना तारुफ कराता है। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, कोई है जिसने तेरे रब के सिवा जमीन बिछा के दी हो, ऐसी लैंडस्केपिंग करके दी हो? कोई है? वल जिबाल औतादा, कौन है अल्लाह के सिवा जिसने पहाड़ों को ठोक के गाड़ दिया? व खलक़नाकुम अज़वाजा, कौन है अल्लाह के सिवा जिसने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बना दिया? व जअलना नौमकुम सुबाता, कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हें नींद अता करता है? व जअलना लैला लिबासा, कौन है अल्लाह के सिवा जो रात को तारीक चादर ले आता है? तुम सबको आराम देने के लिए बिस्तरों पे सुलाता है, रात को तारीक कर देता है। वजअलना अन्नहारा मआशा, दिन में खाने कमाने के लिए सूरज को लाता है। कौन है? वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, 7 आसमान बनाने वाला कौन है अल्लाह के सिवा? वजअलना फीहा सिराजम वहाजा, चमकता सूरज कौन है निकालने वाला अल्लाह के सिवा? व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, इन बादलों से कौन है पानी उतारने वाला अल्लाह के सिवा? अन्ना सबबनल माअ सबा, तेरे रब ने बारिश को बरसाया। थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा, तेरे रब ने तेरी रोटी के लिए, तेरे पानी के लिए, तेरे फल के लिए, तेरे मिठास के लिए, तेरे नमक के लिए, तेरी हर ख्वाहिश के लिए जमीन का कलेजा फाड़ के वो चीजें निकाली हैं कि खाओ और उस रब को याद करो जिसने ये दिया। उससे टक्कर न लो। इस कायनात का एक रब है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कुल कायनात उसकी तस्बीह पढ़ती है। उसका आपसे, मुझसे, औरतों से मुतालबा है, मेरी मान के चलो। ये कायनात अल्लाह की है, ये सब अल्लाह के ताबे हैं। तुम मस्तवा इला समा वहिय दुखान फक़ाल लहा वलिल अर्दी तिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताइईन। अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाकर फरमाया झुको, झुक लो। अरे झुकते तेरी न माने तो और किसकी माने? ये 5 फुट का नहीं मानता अपने रब की, ये सारी कायनात मेरा रब कहता है तेरे रब के सामने। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। अरे आयरलैंड वालों, तुम्हें सजदा भूल गया है। रब की इज्जत की कसम, जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह को सजदा करता है। पानी का कतरा कतरा अल्लाह को सजदा करता है। हर जानदार अल्लाह को सजदा करता है। हर बेजान अल्लाह को सजदा करता है। रेंगने वाला सांप हो, उड़ने वाला उकाब हो, फाड़ने वाला शेर हो, चिंगाड़ने वाला हाथी हो, दौड़ने वाला हिरन हो, नाचने वाला मोर हो, गाने वाली बुलबुल हो, चिल्लाने वाली कोयल हो, अल्लाह की कसम सब अल्लाह के सामने सजदे में पड़े हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे फिरौन के पास, तो ख्याल आया अभी बच्चों का क्या बनेगा। और मूसा लाठी मार पत्थर पे, लाठी मारी, पत्थर फट गया, उसमें से कीड़ा, पत्थर में कीड़ा। अब मूसा जरा सुनिए क्या कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए तो वो कीड़ा कह रहा था सुब्हान मन यरानी यारिफु मकानी यरज़ुक़नी वला यंसानी। कुर्बान जो उस पाक ज़ात पे जो मुझे पत्थर के अंदर याद रखता है, मुझे रिज़्क़ पहुंचाता है, मुझे भूला हुआ नहीं है। तो मूसा सुन लिया, मैं तो इस कीड़े से गाफिल ना, तेरी बीवी से गाफिल हो जाऊं, तू तो मेरे काम पे जा रहा है, तेरी बीवी से गाफिल हो जाऊंगा। भाइयों,
اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، اللہ کی طلب میں نکلنا۔ جیسے آپ مال کی طلب میں آئرلینڈ آ گئے، ساری دنیا میں جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جاؤ پھرو، پوری دنیا میں جاؤ، ساری زمین تمہارے لیے ہے۔ قل سیروا فی الارض، جاؤ پھرو، لیکن اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو، اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو۔ کہیں مال کی چمک، کہیں دولت کی ہوس، کہیں عزتوں کی بلندیوں کی ہوس تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، اللہ کا رسول سے غافل نہ کر دے، جنت کی یاد نہ بھلا دے، جہنم کا خوف نہ بھلا دے، انسانیت کا لبادہ نہ چاک کر دے، اور تم 3 کپڑوں میں انسان کی بجائے بھیڑیے چل رہے ہو، درندے اور جانور چل رہے ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ کا رونا نہ ہوتا، اللہ نے پہلا کو کتے، بندر، خنزیر، بلے بنایا، ہمیں بھی بنا دیتا۔ اس کو دعا دو جو روتے روتے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو مانگا، اور آخرت میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور زندگی میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور ساری زندگی اس کے اتنے آنسو بہائے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہے، ساری دنیا کی ماؤں کا درد اکٹھا کروں تو میرے نبی کے سینے کا درد زیادہ ہے، ساری دنیا کے باپ کی شفقت اکٹھی کروں تو میرے محبوب کی شفقت زیادہ ہے، جنہوں نے نبوت کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت تک اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، اللہ کو منوایا کہ انہیں بندر خنزیر نہ بنانا، ان کی شکلیں نہ وسخ کرنا، ان کے آنسوں کی لاج رکھی۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن، صبح کے 10 سے 12 کا ٹائم، جبریل آئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اسرائیل دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، سلام پیش کرتا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے اللہ نے کہا ہے پوچھ کے میرے نبی کے گھر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اس لیے میں باہر کھڑا تھا، مجھے اجازت ملی، میں اندر آیا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کو بھی نکالوں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ رہے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، بھائیو بہنوں ایسی موت اللہ سے مانگو کہ جب جائیں تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ جاؤ کہ جیسے مجرم پکڑا ہوا جاتا ہے جیل کی طرف، ایسے جاؤ کہ عرش بھی خوش ہوگا۔ سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج سعد کی روح آ رہی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا، میں نے جانا ہے یا رہنا ہے، پہلے اللہ سے پوچھ کے وہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کیا۔ درود پڑھو اس ہستی کا، یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کیا۔ انتقال سے پہلے مطلب جانے سے آپ کو تو پتا تھا آج میری واپسی ہے، ساری بیگمات کو بلایا، سب بیویوں سے ملاقات۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کائنات کی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی، اور اس دنیا کے سب سے بڑے نبی، کائنات کے سب سے بڑے نبی، مات فی نحری و سحری، کہ میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی کا سر تھا جب آپ نے اللہ کو جان اپنی پیش فرمائی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے، پیچھے ہم عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ یوں نیم دراز تھے، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر ان سے ملاقات فرمائی اور سب کو رخصت کیا۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر کانوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے،
اور ان کے لیے دعا کرتے رہے آہستہ آہستہ، اس لیے معلوم نہیں کیا دعا کی، آہستہ آہستہ پھر ان کو روانہ کیا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا، جن کو آپ کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے یہ جنت کے دو پھول ہیں، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ ایک 6 سال کے تھے، ایک 7 سال کے، دونوں کو جب یوں لیا، حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ میں لیتے، اٹھانے کا انداز یہ تھا، ایسے جو لیا اور سر پہ بوسہ دے تو ساتھ ہی آنسو چل پڑے بارش کی چڑیوں کی۔ آگے شاید نظر آ گیا ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ابھی تو محرم گزرا ہے، نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اپنے بچوں کا مسئلہ اٹھانا چاہیے تھا کہ میں تو اپنے بچوں کو بڑی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حسن اتنی تکلیف سے گئے، میرے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے، اس دفعہ ایسا زہر ہے جس نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ تو کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ ہاں قتل کروں گا، نہیں بتاؤں گا۔ اگر ہوئی ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو ایک دن آنے والا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس نے بھی آنا، میں اپنا فیصلہ خود کر لوں گا، اور اگر وہ نہیں تو میں شک میں کسی بندے کو قتل کروا دوں، میں یہ منظور نہیں کرتا۔ بڑے دکھ کے ساتھ دنیا سے تو دوسرے کا سر ہی ذبح ہو، سر کاٹ دیا، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، 61 ہجری 10 محرم، عصر کے بعد، عصر کے قریب، تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی، آنکھیں بھری ہوئی، چہرہ مٹی و مٹی، سر مٹی و مٹی۔ کہا میرے ماں باپ پہ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہا حضرت مقتل حسین، اپنے بچے کا قتل دیکھ کے آ رہا، میری امت نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو ان کا مسئلہ اٹھا دیا، اللہ یہ میرے بچوں کا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے والد اچانک فوت ہوئے ہارٹ اٹیک میں، میری بہنیں ایک لاہور تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، تو میرے والد یہی کہتے ہیں کہ میری دھیاں تا بلاؤ، میری دھیاں تا سدو، میری دھیاں تا بلاؤ، میری دھیاں تا میں ملاؤ، اور وہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر کوئی اپنی اولاد یاد کرتا ہے۔ تیمور لنگ نے جہان ذبح کر دیا، خبیث نے، جب مرنے لگا تو کہتا کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا۔ اس کا بیٹا تھا پیر محمد، وہ اصفہان میں تھا، اور یہ اطراف چین کی طرف جا رہا تھا، ہزاروں میل دور۔ تو ایسا ظالم سنگ دل بھیڑیا انسان کہہ رہا ہے کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا، اس کے بیٹے کا نام۔ تو ہر انسان کی یہ فطرت، میرا نبی بھی تو کہ میں تو اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ذہن میں تڑپتا، نیزے پہ چڑھتا، جب جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا ہے، انہیں تقدیر کے حوالے کر کے کہا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میں پھر جواب دوں گا۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، کیا جواب لائے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے، میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے۔ اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے، آج تم اور میں بند خنزیر کب کے بند کے پھر چکے ہوتے، مسخ ہو چکے ہوتے۔ اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بیچ میں اس حبیب کے آنسو ہیں، ان کا راتوں کا رونا ہے، ان کا تڑپنا ہے، ان کی بے قراریاں ہیں، ان کی آہیں ہیں، اتنا تڑپے کہ قرآن اتارنا پڑا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب میں نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنا سینہ جلا کے رکھ، اپنا جگر جلا کے رکھ، اپنا دل چیر کے رکھ دو۔ کیوں اتنا درد و غم کرتے ہو انسانوں کا؟ تبلیغ کرو، اتنا درد کیوں اٹھاتے، اتنا غم کیوں کھاتے ہو؟ تو ہمارے لیے تو اللہ نے یہ وسیلہ بنا دیا، وہ ہستی بیچ میں اڑے آ گئی۔ اللہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب میں تیار ہوں، اب مجھے بلا دے۔
جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا لوٹ کے، وہی آج ختم ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی۔ ارے ان سے تو پوچھا گیا طارق جمیل سے کون پوچھے گا چلنا ہے کہ رہنا ہے، تم سے کوئی پوچھے گا؟ وہ تو آئے گا لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ تم میں سے ہر ایک کو میں نے یہ موت کا پیالہ پلانا ہے، کسی کو چھوڑتا اپنے حبیب کو چھوڑتا، انہیں اختیار دیا کہ میرے نبی ہاں آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں، جب تک رہیں، جب آپ کہیں گے میں نے آنا تو ہم آپ کو بلا لیں گے، اشما شہر جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن میرے حبیب ایک بار انکا میت، موت آئی، کیونکہ موت سے پاک صرف آپ کا اللہ ہے، باقی سب پہ موت آئی، اس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، سب کو یہاں سے اٹھنا ہے، ہمیں تو برا ہے ایک دم، وہ تو ایک دربار ہے، ایک ہستی ہے، کیونکہ اللہ کا حبیب، اللہ نے جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا حبیب بھی ایک چنا، ایک آدم کی ساری نسل میں سے چھانٹا، پہلے سارے آدم کی نسل کی چھانٹی کر کے عربوں کو الگ کیا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود بخشا۔ 10,000 سال یہ کائنات کا پہیہ گردش میں آیا، تب جا کے وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے، دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ ورنہ ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتاب کا جواب بتا دوں 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن 21 رمضان تک، آپ کو بھی سارا پتہ چل جائے، 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان المبارک۔ چلو یہ تفصیلی جواب کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ کہتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اور میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین، یہ آخری نام ذہن میں رکھنا، میں یاسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے، اس کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال، 25 سے 30 بلین سال ہوئے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، یاسین، یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہمارا دل نکالو تو مردہ ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے، اور سارے قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، اور قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی دلہن اور قرآن کی زینت وہ سورہ رحمان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا گیت اللہ نے سنایا ہے، ہر دفعہ نئی دھن چھیڑتا ہے، ہر دفعہ نیا گیت نظر آتا ہے، ایک لفظ ہے 33 دفعہ آیا ہے، ہر دفعہ نئی دھن ہے، نیا راگ ہے، نیا نغمہ ہے، نیا سر ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اندر میں اتر جاتا ہے۔ ہائے کاش ہم اللہ کی کتاب کی زبان سمجھتے۔